رحمان کے سسٹم کے مقابلے میں شیطان کا سسٹم ہے. اور یہ ہر آپ نے پڑھا لکھے ہیں سب، آپ نے انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ آئے جو سب ایک ہی تھا. چہرے بدلتے گئے، ملک بدلتے گئے، جگہ بدلتی گئی، سسٹم ایک ہی ہے. سسٹم کس کے مقابلے میں ہے؟ آپ کے یا میرے مقابلے میں سسٹم ہے؟ نہیں، سسٹم اس اصلی ولی کے مقابلے میں ہے جو غیبت کے پردے میں ہے. سسٹم ایسا کرپٹ کر دو، ذہن اتنے معذور کر دو کہ وہ وقت کے ولی کو پہچان نہ پہچان پائیں. بچوں کو برباد کر دو، جوانوں کو گناہ اتنے عام کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ گناہ کر رہا ہے کہ گناہ نہیں کر رہا. حرام حلال کو اتنا مکس کر دو کہ لوگ کہیں ارے مولانا یہ تو اوکے ہے، چلتا ہے سب. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اصل پتہ ہی نہیں ہے. تربیت اولاد، گھر کی تربیت، سسٹم، گھر کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، کہ انشاءاللہ توفیق ہوگی کہ ہم وہ گھر جو کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہم اس پہ گفتگو کریں. گھر فاطمی ہونا چاہیے. تربیت اولاد ویسی ہونی چاہیے جیسے اہل بیت نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. مگر اس کے مقابلے میں پورا ڈیزائن سسٹم ہے اور وہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے. اگر تو ہم اسی سسٹم میں رہے تو پھر ہم وقت کے ولی کی نصرت نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس سسٹم کو بریک کیا اور وہ اصل سسٹم کی طرف بڑھے تو انشاءاللہ بہت پر امید ہیں کہ خود وقت کا ولی ہماری نصرت فرمائے. لیکن یہ اب آسائش سے اور وہ کہتے ہیں ریلیکس موڈ میں جو زندگی گزر رہی ہے اسے تھوڑا سا تو باہر آنا پڑے گا. دعا تو ہم سب کرتے ہیں مولا امام کا ظہور ہو جائے، لیکن کچھ کام دینا پڑ جائے. ارے مولانا صاحب ابھی تو پتہ ہے صبح آفس سے آتے ہیں، شام کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹریفک ہوتا ہے، بہرحال بڑی مشکل سے مجلس کی توفیق ہو جاتی ہے. خوب ٹھیک ہے، انسان کی زندگی کی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس زندگی کے اندر میری کوئی پلاننگ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کو بیٹھ کر سوچ رہا ہوں، تفکر کر رہا ہوں کہ نہیں ہے؟ آپ خود سوچے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. وہ اس آپ تاریخ کیوں بار بار آپ جائیں پیچھے؟ رسول خدا ہیں مسجد نبوی میں، کتنی رونقیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب ہیں، سب کچھ ہے، سب کام ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی میں غدیر کا واقعہ ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، بخن کر دیا سب نے اور وہ ہو گیا اور مبارکبادیں دے دیں اور واپس آئے. کتنے دن ہوئے؟ مہینے گزرے، 2 مہینے، رسول خدا چلے گئے دنیا سے. اب کیا ہوا؟ وہ کہاں گئے سب لوگ؟ یعنی آپ اس کو سوچیں تو صحیح. ہم تو بس سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ہم ایک پہلو کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو دیکھیں مدینہ کا. یعنی مدینہ پہ ظلمت اتنی طاری ہو چکی تھی، اتنی ظلمت کہ مولا کائنات آئے اور بی بی سے کہا، جو مکالمہ ہے، کہ یہ سلام نہیں کرتے. کہا نہیں سلام نہیں کرتے، یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں مثلا ایک شخص ہو معاشرے میں، بلا تشبیہ کوئی مثال نہیں دے سکتا، مقایسہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بچوں کے ذہن کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ کی کمیونٹی میں کوئی اچھی بڑی شخصیت ہے اور لوگ بڑی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں پیچھے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، چاہے وہ مادی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے ان کا ڈیزگنیشن ہو، جو بھی اخلاقات جو بھی ہے. لیکن وہ شخص چلا جائے دنیا سے اور اس شخص کا بیٹا یا بیٹی یا گھر والے آپ کے پاس سے آئیں اور آپ منہ موڑ لیں اس سے. یعنی اتنے خون سفید تھے کہ جنازہ ابھی رکھا ہوا ہے. کہاں گئے یہ سب؟ یعنی آپ سوچیں کہ بشریت کے اندر کون سی ایسی مشکل آ گئی، کیا ایسی چیز تھی جو اتنے بڑے معاشرے کو، جسے آج دنیا کہتی ہے ریاست مدینہ ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ ریاست مدینہ تھا. یہاں رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی. ایک دفعہ نہیں ہے یہ جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ دروازے اوپر آئی، کئی دفعہ آئے ہیں یہ. وہ جو
حالت ہوئی ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی دروازے کے اوپر جو انہوں نے کیا تھا. یہ پہلے کئی دفعہ آئے تھے. کیوں؟ کیا چیز تھی اندر جس نے اکھاڑ دیا؟ وہ بہت ضروری ہے اس کو تحلیل کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں آج کے دور کے اندر. اگر خدا نہ خواستہ میں امتحان میں ڈالا جاؤں آج ولایت کے, میں کہاں کھڑا ہوں آج آپ کے سامنے؟ دنیا امتحان میں, آزمائش میں مبتلا کی جا رہی ہے. آج اچھے سے اچھا شخص واقعے کو دیکھتا ہے اور آنکھیں موڑ لیتا ہے. او نہیں, یعنی اب یہ آپ دیکھیں تاریخ میں یہ جو واقعات ابھی آپ کے سامنے پیش آئے, اور ابھی چند دنوں پہلے جو واقعہ پیش آیا سردار قاسم کا, یہ عام واقعہ ہے. یعنی ایک شخص کے جنازے پر صرف ایک شہر میں 5 ملین لوگ تھے. ایک شہر میں 5 ملین کہنا آسان ہے, 50 لاکھ کم سے کم ہیں یہ ایک شہر میں. اور ایک شہر میں نہیں ہوا جنازہ, کئی شہروں میں ہوا. یہ کیا تھا؟ یعنی پیسے دیے تھے لوگوں کو کیا ہو, یا زبردستی تھا؟ اٹینڈنس لگ رہی تھی, جو نہیں آئے گا وہ اس کو نکال لیا جائے گا. اسکول میں ہوتا ہے نا بھائی, اٹینڈنس لگتی ہے, آپ نہیں آئے نہیں آئے. کیا وجہ تھی؟ کون سا عشق تھا؟ اور صرف وہاں نہیں ہوا نا, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جس کو جو موقع ملا اس نے کیا. کیا تھا؟ آپ جانتے تھے کیا؟ لوگ جانتے تھے اسے کیا؟ بہت زیادہ جانتے تھے؟ نہیں. کیوں ہوا؟ خود اپنے جملے ہیں سردار کے کہ میں مکتب امام حسین کا سرباز ہوں, میں اس مکتب کا سرباز ہوں, اور جو امام حسین کے مکتب سے جڑا ہو, مجھے اور آپ کے دل کو ہلایا ہے اس مکتب نے ہلایا ہے, اس مکتب کی وجہ سے ہلایا ہے. تو یہ آنکھیں بند کریں گزر جائیں. کس نے بنایا ایک شخص ایسا آج کے دور کے اندر؟ کیا چیز بنا رہی ہے؟ کوئی تو سسٹم ہے نا جس نے اس کو بنایا ہے, کوئی سسٹم سے گزرا ہے نا یہ شخص. جو ایک شخص 4 ملکوں کی امنیت کو, میں وہ سویڈن کے وزیر کا ایک لیٹر پڑھا تھا جو اس نے ایران کو لکھا تھا, جو انہوں نے کسی اور کو اپوائنٹ کیا تھا کہ نوبل پرائز یہاں سے اس کو ملنا چاہیے. تو اس نے لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے ملک سے کسی کو نوبل پرائز میں اپوائنٹ کرنا پیس کے لیے, تو سردار قاسم سلیمانی کا نام دو. 4 ملکوں میں اس نے امنیت قائم کی ہے ایک شخص.